نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے، اس کا علم حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھرپور اس کے حوالے سے تعلیمات دیں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی اس بے شمار مثالیں ہیں۔ آج چند ایک چیزیں ہم دیکھیں گے کہ سلف صالحین کے نزدیک قرآن مجید کو لینا کس طرح سے تھا اور اس کی کیا اہمیت تھی۔ سلف صالحین کے نزدیک قرآن مجید کو طلب کرنے کے حوالے سے سب سے پہلی چیز کہ اس کی تعظیم کرنا، اور اس کی تعظیم کرنا نہ صرف اس کو پڑھنے کے حوالے سے، اس کو ہاتھ میں پکڑنے کے حوالے سے، اس کا ذکر اور اس کی تلاوت کے حوالے سے، بلکہ اس کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز قرآن کو طلب کرنے میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا، جس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ نیت کے اخلاص سے بھاری اور کوئی چیز نہیں۔ نیک اعمال میں ان کے نزدیک سب سے بھاری چیز جس پر انسان کو سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہ نیت کا اخلاص ہے۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن سیکھ کر اس کے بدلے میں جنت طلب کرنے پر ابھارا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کرنا اس سے ڈرایا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں یا پھر ایک دوسرے پر فخر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ اس کی تعلیم حاصل کریں جو اس کے ذریعے سے دنیا کا سوال کریں۔ بے شک 3 قسم کے لوگ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ آدمی جو اس کے ذریعے سے فخر کرتا ہے، نمبر 2 وہ آدمی جو قرآن مجید کے ذریعے سے کھاتا ہے، اور نمبر 3 وہ آدمی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ وہ کسی آدمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو قرات سنا رہا تھا۔ پھر اس تلاوت سے فارغ ہو کر اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، تو انہوں نے یہ دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس کے ذریعے سے چاہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرے، یعنی جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرے، کیونکہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو پڑھ کر اس کے ذریعے سے لوگوں سے سوال کریں گے۔ ممانعت کس چیز کی ہے؟ لوگوں سے سوال کرنے کی۔ سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم سب قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ایک ہے اور تم میں سرخ اور سفید اور سیاہ سبھی لوگ ہیں، اسے پڑھتے رہو اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس کی قرات شروع کریں جو اسے ایسا سیدھا کریں گے جیسا کہ تیر سیدھا کیا جاتا ہے،
اور اس کا اجر جلد ہی دنیا میں لینا چاہیں گے اور اسے آخرت تک مؤخر نہ کریں گے۔ سیدنا جابر بن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، اس سے پہلے کہ ایسی قوم آئے جو اسے اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح کے تیر سیدھا کیا جاتا ہے، اور وہ اس کا اجر دنیا میں ہی لینا چاہیں گے، اسے آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے۔ یہاں اس بات کی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اسے سیدھا کریں گے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے الفاظ اور کلمات کو صحیح طور پر ادا کریں گے اور بسا اوقات اس میں تکلف سے کام لیں گے، قرات میں مبالغہ کریں گے، ریاکاری، دکھاوے، فخر اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اس میں انتہا درجے کا مبالغہ کریں گے۔ اور دوسری بات جو حدیث میں کہ وہ اپنے اس پڑھنے سے دنیا میں ہی اجر چاہیں گے، دنیا میں ہی لوگوں سے تعریف اور شہرت چاہیں گے اور آخرت تک اسے مؤخر نہ کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کلام کے پڑھنے پر بندے سے جس اجر کا وعدہ کیا ہے اس کی نیت نہیں ہوگی، بلکہ نیت کس چیز کی ہوگی؟ دنیا سے کچھ سمیٹ لیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہر شخص صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید سیکھ رہا ہے، لیکن اب میں ڈرتا ہوں کہ جب کچھ وقت گزر جائے گا تو ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو لوگوں کی خوشنودی کے لیے سیکھیں گے اور وہ چاہیں گے جو ان لوگوں کے پاس ہوگا، پس تم اپنی قرات، اپنے قرآن مجید اور اپنے اعمال کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہو۔ بے شک جب ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم تم لوگوں کو پہچانتے تھے، اور جب وحی نازل ہوتی تھی اور جب اللہ ہمیں تمہارے حالات کے بارے میں خبر دیتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ یعنی یہاں سے مراد منافقین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ تو اس طرح سے قرآن پڑھنا کہ جو لوگ بظاہر تو قرآن مجید بہت خوبصورت پڑھیں لیکن اس سے مراد ان کی دنیا ہو، نیت کی خرابی ہو، تو یہ بھی ایک منافقت کا ہی عمل ہے۔ آجری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا یا دنیا داروں کے لیے قرآن مجید پڑھتا ہے تو پھر اس کا اخلاق یہ ہوگا کہ وہ قرآن مجید کے حروف کا حافظ ہوگا لیکن اس کی حدود کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ یعنی اب چند علامتیں انہوں نے بتائیں کہ سلف صالحین میں سے ہیں جنہوں نے چند علامتیں بتائی ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو دنیا کے لیے پڑھتا ہے تو پھر اس کا اخلاق کیسا ہوگا۔ وہ قرآن کا تو حافظ ہوگا، الفاظ کا تو حافظ ہوگا، لیکن قرآن مجید کی حدود یعنی اس کے احکامات کو ضائع کرنے والا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور دوسروں پر تکبر کرنے والا ہوگا۔ اس نے قرآن مجید کو سامان تجارت سمجھ لیا جس کے ساتھ وہ مالداروں سے کھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے اس کام کے کرنے میں سب سے اہم چیز نیت کا اخلاص ہے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور نیت نہ کرے لیکن صرف ایک رسی کی، یعنی کسی معمولی چیز کی، تو اسے پھر وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ ہجرت جیسا بڑا عمل، اتنی بڑی سیکریفائس، لیکن اگر نیت بہت خراب تھی اور نیت ایک معمولی سی چیز کی تھی تو بس پھر جس چیز کی نیت ہے اس کو وہی ملے گا۔ بڑے سے بڑا عمل نیت کی خرابی سے حقیر ہو جاتا ہے، اور جس شخص کے مقاصد حقیر ہوں، نیت ہی کسی حقیر چیز کی تھی، پھر ایسے شخص کو تھوڑی سی کوشش بھی تھکا دیتی ہے، پھر اس کے اندر استقامت اور مستقل مزاجی نہیں ہوتی، وہ تھوڑا سا کر کے ہی تھکنے لگتا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالصتاً عمل کرنے والے لوگ نہ صرف استقامت اختیار کرتے ہیں بلکہ اس راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو بہت اچھے سے برداشت کرتے ہیں اور گزرتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سیکھنے کے سفر میں ہم سب کے لیے بھی یہ ایک یاد دہانی ہے، اور انشاءاللہ جب ہمیں پڑھنا ہے ہمیں
اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ میرا یہ پڑھنا، یہ سیکھنا، یہ وقت لگانا، اس کے لیے کوشش کرنا، اور اس کوشش کرنے میں اگر کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس سب کو فیس کرنے میں، اس سب کو کرنے میں نیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ان ساری کوششوں کے بدلے ہمیں اللہ سے کیا چاہیے؟ اللہ کا دیدار، کیونکہ قیامت کے دن مجرمین کو اللہ کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا۔ جنت میں جانے کے بعد ایک بڑی نعمت جو ملے گی، جو جنت سے بھی زیادہ بڑی لگے گی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیت کا اخلاص عطا فرمائے۔ جی، ہم پڑھ رہے تھے علم تجوید کے بنیادی قواعد، اور اس میں ہم نے نہ صرف یہ کہ تجوید کی تعریف کو بھی دیکھا کہ تجوید کیا ہے، حروف کے مخارج اور ان کی صفات کو جاننا، اور پھر اس کی تفصیل میں ہم نے چند مزید احکامات بھی دیکھے۔ جبکہ ترتیل، جس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور ترتیل کے بارے میں حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جو ہمارا ٹاپک ہوگا آج کا، وہ ہے حروف کی تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم اور ترقیق، اس سے کیا مراد ہے؟ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے پر پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک پڑھنا۔ ایک ہم سادہ الفاظ میں اور عام الفاظ میں یہ لفظ ہم بولتے رہے ہیں جب ہم نے مخارج کے بارے میں پڑھا کہ کون سا مخرج باریک ہے اور کون سا پر ہے، لیکن اب اہل علم کی زبان میں ایک ٹرمینالوجی ہے پراپر علم تجوید میں، جس کے ساتھ حروف کو منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تفخیم اور ترقیق۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تفخیم اور ترقیق کیا ہے۔ حروف کی تفخیم، تفخیم کا لغوی معنی ہوتا ہے بھرنا اور موٹا کرنا، یعنی ڈکشنری میننگ لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لغت میں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ بھرنا اور موٹا کرنا۔ جبکہ علم تجوید میں جب ہم دیکھیں گے تو کیا چیز ہے؟ کس کو بھرنا؟ کسی برتن کو بھرنا؟ کس چیز کو بھرنا؟ اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ ایسی موٹی آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے، منہ کو ایسے بھر دے جیسے ہمارے منہ کے اندر کوئی ہوا بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ حروف جب ادا کیے جاتے ہیں اور ان کو ہم نے پر کرنا ہوتا ہے یا موٹا کرنا ہوتا ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے حرف ادا کرتے ہوئے منہ کو اس نے بھر دیا ہے۔ وہ حروف جنہیں موٹا پڑھا جاتا ہے انہیں مفخم کہا جاتا ہے۔ تفخیم سے یہ لفظ کیا ہوگا؟ مفخم۔ وہ حروف جنہیں موٹا پڑھا جائے انہیں مفخم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر 3 الفاظ دیے گئے ہیں، قال، خواب، طوب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں قال میں قاف پر پڑھا جائے گا، موٹے حروف میں سے ہے۔ خواب، خو پر پڑھا جائے گا، اور طوب اس میں تو پر پڑھا جائے گا۔ تو ان حروف کی ادائیگی کے وقت جب ہم پڑھ رہے ہوں، اور خود بھی پڑھ کے دیکھیے تو کیسے لگتا ہے جیسے منہ میں ہوا بھر رہی ہے، منہ کسی چیز سے بھر رہا ہے۔ ایسی موٹی آواز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ حرف تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ حرف خود کیا ہے؟ بذات خود مفخم، یعنی قولا میں قاف کیا ہے؟ مفخم ہے۔ پھر حروف کی ترقیق، ترقیق کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ دبلا پتلا ہونا یا باریک ہونا۔ جبکہ علم تجوید میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیق سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کا دبلا پتلا یا باریک ہونا؟ ایسی باریک آواز کا نام جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے، اور جس حرف کو باریک پڑھا جائے اسے مرقق کہتے ہیں۔ ترقیق سے مرقق، تفخیم سے مفخم، اسے مرقق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مالکی، ثالثو، فکانت، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے ان حروف کا کمپیریزن پچھلے حروف جو ہم نے پڑھے ان کے ساتھ کرتے ہوئے ہم خود ان کی ادائیگی کے وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ادا کرتے ہوئے منہ کی کیفیت کس طرح سے ہوتی ہے، اور بہت اچھے سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ منہ کا بھرنا اور نہ بھرنا کیا ہے۔ مثلا جو پیچھے ہم نے لفظ پڑھا قال، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ لفظ آتا ہے۔ اگر اسی قولا کو میں قوف کو پر نہ کروں تو کیسے پڑھا جائے گا؟ کالا، قولا، کالا، آواز میں فرق ہے۔
تو یہی پر اور باریک ہونے کا فرق ہے، یہی تفخیم اور ترقیق کا فرق ہے، اور کسی لفظ کے مفخم اور مرقق ہونے کا فرق ہے۔ ٹھیک، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے دوسرا لفظ جو اس میں پڑھا وہ ہے توبہ، تو پر حروف میں سے ہے توبہ، اور اگر ہم اس کو تو کو پر نہ کریں تو لفظ ہم تا ادا کریں تو وہ کیا ہوگا، اسی مخرج سے ہے لیکن باریک ہے، تابہ، توبہ، تابہ۔ آواز کا بھی ڈیفرنس ہو گیا اور ادائیگی کے وقت فیل ہوتا ہے کہ کس طرح منہ کا بھرنا ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو حروف تہجی جو 29 ہیں، یہ 29 حروف تہجی، ان میں سے کچھ پر حروف ہیں، موٹے حروف ہیں، اور کچھ باریک حروف ہیں۔ جو موٹے حروف ہیں ان پر تفخیم ہوتی ہے، انہیں مفخم کہا جاتا ہے۔ جو باریک پڑھے جاتے ہیں ان پر ترقیق ہوتی ہے اور انہیں مرقق کہا جاتا ہے۔ ان کے موٹا اور باریک پڑھے جانے کی بنا پر انہیں دو طرح سے تقسیم کر دیا گیا، مفخم میں اور مرقق میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 29 حروف تہجی میں سے کون سے حروف ہیں جنہیں پر پڑھا جانا چاہیے، جنہیں موٹا پڑھا جانا چاہیے۔ جی، یہ حروف کہلاتے ہیں حروف مستعلیہ۔ استعلاء سے ہے، بلند ہونے سے ہے یہ لفظ۔ علوف کا لفظ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہم اسے پڑھتے ہیں۔ انہیں حروف مستعلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی حرف کو پر کرتے ہیں تو بیسیکلی ہماری زبان کی جڑ، اقصی لسان، اوپر کی جانب اٹھتی ہے۔ ہم جتنے بھی پر حروف کی ادائیگی پڑھیں گے ابھی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے پڑھنے میں ان کا مخرج جو بھی ہے، لیکن اس ادائیگی کے ساتھ ساتھ زبان پیچھے سے یعنی جڑ سے اوپر تالو کی جانب اٹھتی ہے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف جن کے پڑھنے میں بلندی، استعلاء ہے، علو ہے، تو وہ استعلاء کیا ہے کہ زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے۔ تو حروف مستعلیہ، ان کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ حروف ہیں جن میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے، خواہ وہ ساکن ہوں یا متحرک۔ یعنی یہ حروف قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ان کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، ان میں تفخیم ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کہیں ہم ان کو موٹا پڑھ دیں تفخیم کے ساتھ اور کہیں ہم ان کو باریک پڑھ دیں، نہیں، یہ خاص ساکن ہے یا ان پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کوئی بھی حرکت ہے، جب انہیں پڑھا جائے گا انہیں پر کیا جائے گا۔ لیکن حرکت کے اعتبار سے تفخیم کے درجے میں فرق آ جاتا ہے، اسے ہم آگے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ حروف کتنے ہیں حروف مستعلیہ؟ ٹوٹل 29 حروف تہجی میں سے 7 حروف مستعلیہ ہیں، اور وہ حروف کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اور انہیں یاد کرنے کے لیے ان کا مجموعہ کیا بنائے گا؟ خصوہ ضاغطن قز، خصوہ ضاغطن قز۔ یہ 7 حروف ہیں جنہیں یاد کرنے کے لیے یہ مجموعہ بنایا گیا ہے، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ حروف آئیں گے تو انہیں پر پڑھا جائے گا، انہیں کبھی بھی باریک نہیں پڑھا جائے گا، لیکن صرف اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ حرکت کے اعتبار سے تفخیم یعنی پر پڑھے جانے کا درجہ کہیں کم ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہیں پر جو حرکت ہے اس کی بنا پر کہیں پر ایک ہی حرف مثلا خواہ ہے، کہیں تو بہت پر پڑھا جائے گا، کہیں نسبتاً کم پر پڑھا جائے گا۔ یہ فرق کس طرح واضح ہوگا اسے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ جی، حروف مستعلیہ میں تفخیم کے مراتب مینس درجے، کب زیادہ ہوگی، کب کم ہوگی اور کب اس سے کم ہوگی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حروف مستعلیہ متحرک ہوں، یعنی وہ 7 حروف خص، ضاغطن، قز، ان 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف قرآن مجید میں ہے اور وہ متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت ہے، تو ایسی صورت میں تفخیم کا درجہ کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں 4 درجے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جس میں سب سے زیادہ یہ حرف پر پڑھا جاتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب حروف مستعلیہ مفتوح کے بعد الف ہو۔ اس کو سمپل الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب حروف مستعلیہ پر مد اصلی بالالف ہو،
ٹھیک ہے، یا حروف مستعلیہ کے ساتھ الف مدہ ہو. مثلا آپ مثال کو دیکھیے، قالتا، قالتا. اس کنڈیشن میں حروف مستعلیہ سب سے زیادہ پر اس کی ساؤنڈ آتی ہے. دوسرا درجہ کون سا ہے؟ جب حروف مستعلیہ مفتوح ہو یعنی اس پر زبر ہو، قاتل، قاتل. تیسرا درجہ کیا ہے؟ جب حروف مستعلیہ مضموم ہو یعنی اس پر ضمہ ہو، پیش ہو، قتیل. اور آخری درجہ کیا ہے؟ جب حروف مستعلیہ مکسور ہو یعنی اس پر کسرہ ہو. ایسی صورت میں حرف تو پر ہی پڑا جائے گا لیکن اس کے پر ہونے کا درجہ بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ زیر کسی بھی حرف کے ساتھ جب زیر ادا کی جاتی ہے تو زیر اس کو باریک کرتی ہے، کیونکہ ہم اپنے نچلے جبڑے کو، لور جا کو نیچے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں حرف اتنا پر نہیں ہوتا جتنا وہ زبر کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو قیلا، یہاں ہم قوف کو پر تو کریں گے لیکن یہ اتنا پر نہیں ہے جتنا قالت، جتنا اس میں پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ درجے کیا ہے؟ سب سے زیادہ پر کب ہوگا حروف مستعلیہ؟ جب وہ متحرک ہے اور اس کے ساتھ الف مدہ ہے یا اس پر مد اصلی بالالف ہو رہی ہے. اس کے بعد اس سے کم کب ہوگا؟ جب حروف مستعلیہ مفتوح یعنی اس پر زبر ہو. تیسرا درجہ کیا ہے؟ جب حروف مستعلیہ مضموم یعنی اس پر غمہ ہو. اور سب سے آخری درجہ یعنی سب سے کم پر وہ کب ہوگا؟ جب حروف مستعلیہ مکسور ہو یعنی اس پر زیر ہو. ان چاروں الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. قالت، قاتل، قتل، قیل. ٹھیک ہے، تو یہ چار الفاظ یعنی قرآن مجید میں جب قوف آئے گا، پڑھا تو وہ ہمیشہ پر ہی جائے گا، ہمیشہ اسے پر ہی پڑھیں گے، لیکن کہیں پر بہت زیادہ ہوگا اور کہیں پر کم ہوگا. زبر کے ساتھ زیادہ پر ہوتا ہے، زیر کے ساتھ اس کے پر ہونے میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ زیر اس کو باریکی کی طرف لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے چار مراتب جب حروف مستعلیہ کیا ہو؟ متحرک ہو، جب اس پر حرکت ہے. لیکن اگر حروف مستعلیہ ساکن ہو، کہیں ساکن بھی تو آ سکتا ہے نا، ضروری تو نہیں کہ وہ ہمیشہ زیر زبر پیش میں آئے. اب جب ساکن ہو تو اس کی تفخیم کے 3 درجے ہیں. وہ 3 درجے کون سے ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو یہ 3 درجے وہی ہیں جو اوپر نمبر 2، 3 اور 4 تھے. جی یہ دیکھیے یہاں پر اگر حروف مستعلیہ ساکن ہو تو اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ ساکن ما قبل مفتوح، یعنی حروف مستعلیہ خود تو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ حروف مستعلیہ خود اس کے اوپر زبر ہو. تو یہاں کیا ہے؟ وہ خود تو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ جب حروف مستعلیہ خود تو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، اور یہاں بھی کیا تھا کہ حروف مستعلیہ پر پیش ہو. تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ حروف مستعلیہ خود تو ساکن ہو لیکن اس سے پہلے زیر ہو، تو یہاں سب سے کم پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہلی والی ٹرم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حروف مستعلیہ ساکن ہو اور اس کے ساتھ الف ہو. ساکن کے ساتھ اگر الف ہے تو اسے پڑھا کیسے جائے گا؟ صاد زبر الف، صاد تو ہو سکتا ہے لیکن اگر صاد خود ساکن ہے تو الف کے ساتھ وہ پروناؤنس ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. حروف مستعلیہ متحرک ہے تو 4 درجے ہیں تفخیم کے. پہلا درجہ الف مدہ کے ساتھ، دوسرا درجہ کہ جب اس پر فتحہ ہو، تیسرا درجہ جب اس پر ضمہ ہو، چوتھا درجہ جب اس پر کسرہ ہو. لیکن اگر یہی حروف مستعلیہ ساکن ہے تو اس کی تفخیم کے درجے 3 ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ کہ حروف مستعلیہ ساکن ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے. دوسرا درجہ حروف مستعلیہ ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے. اور تھرڈ جو ٹائپ درجہ آ جائے گا اس میں کیا ہے؟ حروف مستعلیہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. مثلا حس، حصا، مصبحین، نصفہ. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر ہم نے اس کے درجے پڑھ لیے حروف مستعلیہ کے. وہ حروف جو قرآن مجید میں ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے لیکن حرکت کے اعتبار سے تفخیم میں کمی بیشی ہوگی. یہ 7 حروف ہیں اور انہیں یاد کرنے کے لیے ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خصوہ ضغطن قز. جی اب ہم پڑھتے ہیں ایک اور ٹائپ. کچھ حروف قرآن مجید میں کہلاتے ہیں حروف شبہ مستعلیہ. جی شبہ
کا لفظ اگر ہم دیکھیں تو شباہت سے ہے، اور شباہت کیا ہوتا ہے؟ ملنا جلنا ہونا، یعنی وہ حروف جو موٹا پڑھے جانے میں بعض اوقات حروف مستعلیہ کے مشابہ ہوتے ہیں۔ حروف شبہ مستعلیہ در حقیقت وہ حروف ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک۔ حروف مستعلیہ کیا تھے؟ جو ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، انہیں باریک نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن شبہ مستعلیہ کیا ہیں؟ یعنی کبھی کبھی یہ مستعلیہ کے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ اٹ مینس ویسے تو یہ موٹے نہیں پڑھے جاتے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ انہیں موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس لیے انہیں کہا جاتا ہے شبہ مستعلیہ، یعنی جو پر پڑھے جانے میں یا موٹا پڑھے جانے میں حروف مستعلیہ کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ حروف 3 ہیں، اور یہ کون کون سے ہیں؟ الف، لام اور را۔ ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ کتنے تھے؟ 7، خصوہ، ضاغطن، قز۔ حروف شبہ مستعلیہ کتنے ہیں؟ 3، الف، لام اور را۔ اب ہم دیکھیں گے، اب آپ دیکھیں چونکہ یہ شبہ مستعلیہ ہیں تو یہ ہمیشہ پر نہیں پڑھے جائیں گے، یہ کبھی پر ہوں گے جو ان کی شرط ہے وہ پوری ہونے پر، اور کبھی یہ باریک ہوں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی شرائط ہیں جن میں یہ پر پڑھے جائیں گے یا یہ باریک پڑھے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الف کو۔ الف کا قاعدہ کیا ہے؟ الف کا قاعدہ بہت ہی سمپل ہے، الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، الف کا قاعدہ کیا ہے؟ الف اپنے ما قبل کے تابع ہے، جو الف سے پہلے آ رہا ہے الف اسی کو فالو کرے گا۔ مثلا الف سے ما قبل حرف موٹا ہے تو الف موٹا پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر قال، توبہ، خوبہ۔ تو یہ جو پر ہونا ہے یہ صرف خا تک یا تو تک یا قوف تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الف بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے الف کا ما قبل کے تابع ہونا، یعنی یہ الف ہے اور اس سے ما قبل کیا ہے؟ قوف۔ قوف پر ہے تو الف اس کو فالو کر رہا ہے، الف بھی پر ہو گیا۔ تو پر ہے تو الف نے اس کو فالو کر لیا، خا پر ہے تو الف نے اس کو فالو کر لیا۔ اسے کہتے ہیں الف کا پر ہونا، موٹا ہونا۔ شرط کیا ہے؟ کہ الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اور اسے الف مفخم کہا جائے گا۔ یعنی اگر ہم تجوید ٹرمینالوجی میں دیکھیں، یہ تو سمپل الفاظ میں بول رہی ہوں نا کہ الف موٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم تجوید کی اصطلاح میں دیکھیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ الف مفخم ہے۔ یعنی کہ میں پوچھوں کہ قولا میں الف کیا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ بجائے اس کے کہ یہ تو آسانی سے اور سیکھنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن تجوید کی اصطلاح میں ہم لفظ کیا بولیں گے کہ الف یہاں پر مفخم ہے۔ ٹھیک، تو اگر اس صورت میں یہ موٹا پڑھا جائے گا، پر ہوگا، تو باریک کب ہوگا؟ الف سے ما قبل باریک حرف ہو تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر وہی بات ما قبل کے تابع ہے، جیسے مالکی، تابا، کاذبہ۔ ٹھیک ہے، ایک دیکھیں، ایک ہے تابا اور ایک ہے توبہ۔ تابا، توبہ، فرق ہے نہ صرف حرف کا بلکہ اس کے ساتھ الف کا بھی۔ ٹھیک، تو چونکہ یہاں پر میم، تا اور کاف باریک حروف ہیں، لہٰذا الف بھی باریک پڑھا جائے گا، اور اس الف کو کہیں گے الف مرقق۔ وہ الف جو باریک پڑھا جائے گا وہ کیا ہے؟ الف مرقق۔ تو حروف شبہ مستعلیہ 3 ہیں، الف، لام، را، جن میں سے سب سے پہلا الف ہے۔ الف کا قاعدہ سمپل، الف ما قبل کے تابع، بس بات ختم۔ پہلے پر ہے تو پر پڑھا جائے گا، اور اگر وہ کسی باریک حرف کے ساتھ آ گیا تو جس کے ساتھ وہ آ گیا وہ اسی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے گا، فالو کر لے گا۔ جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لام۔ لام کا قاعدہ بھی نہایت آسان ہے پر پڑھنے کے حوالے سے۔ جی، لام میں تفخیم کب ہوگی یا لام مفخم کب ہوگا؟ اس کی کیا شرط ہے؟ لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لام قرآن مجید میں ہر لام موٹا نہیں ہوتا۔ لام پر کب ہوگا؟ جب وہ لفظ اللہ اور اللہم میں ہے اور اس سے پہلے یا تو زبر ہے یا پیش ہے۔ ایسی صورت میں لام کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا ان اللہ،
قرآن مجید میں بہت مقامات پر آتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے. اس زبر کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا. اسی طرح قدر اللہ یہاں را پر پیش ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ گئی، تو یہاں پر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. پھر اسی طرح سبحانک اللہم، لفظ اللہم سے پہلے یہ زبر آ گئی، ہماری شرط پوری ہو گئی. اور لام کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، لام کو پر کب پڑھا جائے گا؟ لفظ اللہ یا اللہم، بس ان دو میں ہم نے دیکھنا ہے. ادروائز کہیں بھی لام آ رہا ہے، مثال کے طور پر ان الذین، ٹھیک ہے، یعلمون، تعلمون، رب العالمین، یہاں کہیں بھی لام پر نہیں ہوگا. یہ ہم نے کب دیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم قرآن مجید میں کہاں ہے، اور اس سے پہلے کی حرکت چیک کرنی ہے. اگر وہ زبر ہے یا پیش ہے تو اس لام کو موٹا پڑھا جائے گا. جبکہ ترقیق کی صورت کیا ہوگی کہ جب لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھا جائے گا، جس کی سب سے سمپل آسان مثال بسم اللہ، بسم اللہ، ملا. یہاں دیکھیں ایک ہے اللہ اور ایک ہے بسم اللہ، پر اور باریک ہونا صاف واضح ہے. اسی طرح قل اللہم، ایک ہم نے لفظ پڑھا سبحانک اللہم، اور ایک ہم پڑھ رہے ہیں قل اللہم. تو یہ ساؤنڈ کا ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہے، الف کیا تھا؟ ما قبل کے تابع، الف سے پہلے پر ہے تو پر پڑھیں گے، الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف باریک پڑھا جائے گا. لام کا سین کیا ہے؟ لام لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ کہیں بھی آ رہا ہے تو وہ تو باریک ہی پڑھا جائے گا. لیکن اس صورت میں اگر اس لفظ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھا جائے گا. یہ ہیں حروف شبہ مستعلیہ میں الف اور لام کے قواعد. جو ہم نے آج جیسے ٹاپک پڑھا اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت 84 میں. یہاں اب میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ دیکھوں گی حروف مستعلیہ، جو کتنے تھے؟ 7. ٹھیک ہے، آپ آیت کو غور سے دیکھیے گا. 7 حروف مستعلیہ تھے، خصہ ضغطن قز، جنہیں ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، لیکن حرکت کے اعتبار سے کبھی وہ زیادہ پر ہوتے ہیں اور کبھی وہ کم پر ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جی وَإِذْ أَخَذْنَا، خصہ ہمارے پاس خا جو ہے پر حروف میں سے آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میثاقکم، قاف پر حروف میں سے. لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون، یہاں خا پھر آ گیا. اور اسی طرح انفسکم من دیارکم ثم اقررتم، قاف پر حروف میں سے. وانتم تشہدون. اب اگر میں انہی 5 الفاظ کو دیکھوں، سب سے پہلے دیکھیے اخذنا، خا کس حالت میں ہے؟ متحرک حالت میں. متحرک حالت میں تفخیم کے درجے کیا تھے کہ سب سے زیادہ پر تب ہوتا ہے جب ساتھ الف مدہ ہو، پھر اس کے بعد کب پر ہوتا ہے؟ جب اس پر فتحہ ہو. تو یہاں خا پر تفخیم کا دوسرا درجہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یوں بیان کیا جائے گا کہ خا پر تفخیم کا دوسرا درجہ ہے. اب جب ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے تو آپ وہ ٹیبل اپنے سامنے رکھیے جس میں درجے بتائے ہیں، اور اس کو دیکھ دیکھ کر گیس کرتے جائیے کہ یہ کس طرح سے ہے. اس سے انشاءاللہ بیان کرنا آسان ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میثاقکم، یہاں بھی قاف زبر کے ساتھ ہے، تفخیم کا دوسرا درجہ ہے. لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خا ساکن ہے. اب ہم ساکن والے ٹیبل پہ چلے جائیں گے کہ جب حروف مستعلیہ ساکن ہوتا ہے تو اور اس سے پہلے ضمہ ہو
تو تفخیم کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، اقررتم، اقررتم. یہاں قاف یہ ساکن ہے حروف مستعلیہ، اس سے ما قبل فتحہ ہے، یہ تفخیم کا پہلا درجہ ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم نے اس کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں اور اس کو بیان کرنا ہے. نیکسٹ آیت پر آ جاتے ہیں. نیکسٹ آیت کو ہم کرتے ہیں حروف شبہ مستعلیہ کے مطابق. تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں الف کا قاعدہ، ٹھیک ہے. ثم انتم هؤلاء، ٹھیک ہے. لا، لام زبر الف، لا، لام پر ہے، باریک ہے، باریک حروف میں سے ہے. تو الف کا قاعدہ کیا تھا، الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے، الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے. تو یہ الف بھی باریک پڑھا جائے گا. پھر تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، دیا، یا کیا ہے، باریک حروف میں سے، الف ما قبل کے تابع، تو یا کو کیسے پڑھا جائے گا، باریک. نیکسٹ دیکھیے تظاہرون، تظاہرون. یہاں ہمارے پاس الف موجود ہے جو کہ کس کے ساتھ ہے، واو کے ساتھ. واو پر حروف میں سے، لہٰذا الف بھی پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جائیے علیہم بالاثم والعدوان، وان، واو باریک حروف میں سے ہے، الف ما قبل کے تابع، اس لیے واو کو بھی باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہو گیا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، أُسَارَىٰ، ٹھیک ہے. اب سین باریک ہے تو الف باریک پڑھا جائے گا. را دیکھیے یہاں پر را ہماری شرط کے مطابق کیسے ہے، اگر ہم اس لفظ کو کھول کے لکھیں تو یہ لفظ ہے را زبر الف، را. تو را پر زبر ہو تو را کیا ہوتا ہے، پر. تو چونکہ را پر ہے تو پھر الف بھی پر ہوگا، ٹھیک ہے. اس مثال کو آپ سمجھ لیں. دیکھیے اس مثال کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ یہاں سے، اخرا، اخرا، یہ را بھی بالکل ایسے ہی ہے. چونکہ یہاں را پر ہے اس لیے الف بھی پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب، تو الف یہاں پر باریک ہوگا. اسی طرح فما کا الف اور اسی طرح جزا کا الف، ٹھیک ہے. چلیں آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر لام، لام کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں. جی لام میں نے کہا تھا کہ کہیں بھی جب لام ہوگا تو وہ کوئی بھی لام ایسا نہیں ہے سوائے لفظ اللہ اور اللہم کے کہ جسے پر ہم نے دیکھنا ہے، باقی سب باریک پڑھے جاتے ہیں. مثلا جیسے اللہ میں ہے، اسے میں نہیں دیکھوں گی، یہ ہماری شرط میں ہی نہیں ہے. فی الحیا، یہ لام بھی ہماری شرط میں. یوم القیہ انڈرسٹوڈ ہے، باریک پڑھا جائے گا. الا بھی باریک، اشد دل یہاں بھی باریک. یہ ہے لفظ اللہ. اس سے پہلے مجھے دیکھنا ہے حرکت کون سی ہے، اور وہ ہے زبر، لہٰذا میں اس کو کیسے پڑھوں گی، وَمَا اللَّهُ، وَمَا اللَّهُ، ٹھیک ہے. یہاں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لام باریک نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کی مثالیں ڈھونڈنا بہت آسان ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہاں کہاں لفظ اللہ یا اللہم آ رہا ہے، اور اس سے پچھلی حرکت کو چیک کر لیجئے. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اسے پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا. ہم لوگوں نے تقریباً ہمارے آئی تھنک 11 رکوع تک ہو گیا تھا سورۃ البقرہ کے. تو اس سے نیکسٹ جو ہیں 2 رکوع ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان 2 رکوع میں ہم حروف مستعلیہ اور حروف شبہ مستعلیہ ان کی جو مثالیں ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے، ان کو ہائی لائٹ کریں گے اور پڑھنے کے انداز میں ان کو چیک کر لیں گے کہ کس طرح سے کس کا پڑھنا پر اور باریک ہے. بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.